دوسرا مسئلہ، ہمارے پاکستان کے اندر نامور ایک مفتی ہیں جو آج کل نوجوانوں میں مشہور مفتی طارق مسعود، بے تکلف گفتگو کرتے ہیں وہ، اور دوسرے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، اتنے موٹے جو حکومت کے مولوی ہیں۔ یہ دو بندے ہمیشہ بات کو غلط رنگ دیتے ہیں اور بات ہوتی کچھ اور ہے، اس کو بیان کچھ اور کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا لاہور میں کہ ایک لڑکی نے عربی کیلیگرافی والا لباس پہنا، تو کچھ لوگوں نے اس پر تشدد کیا یا اس کے پیچھے پڑ گئے، جو عام لفظوں میں کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہاں پر تحریک لبیک کے جو امیر تھے انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ یہ حلوہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب خوبصورت ہے، حسین ہے، مٹھاس، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ پھر یہ معاملہ تھم گیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جو لبرلز ہیں، جو دین سے بیدار ہیں، ان کے لیے بات آ گئی۔ دیکھو، آپ نے دیکھا مولوی کتنے شدت پسند ہوتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے گئے، دیکھو مولویوں کا حلوہ گلے میں پڑ گیا، اس طرح کی طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ ایک شرعی مسئلہ سن لے، فتویٰ نواز شریف میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو حروف تہجی ہے، الف با تا سا جیم، یہ 29 حرف ہیں، اللہ نے یہ حضرت داؤد کو نازل فرمایا۔ کس پر؟ حضرت داؤد پر نازل فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم فرمان حمید کے اندر یہ واضح اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے، ہے نا؟ اب اندازہ کر لیں، یہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے۔ اب مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے اللہ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی، اور کوئی بھی زبان کا لفظ ہو وہ ہے تو حروف الہی ہے نا، کوئی بھی زبان کا لفظ ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل جیسا کافر بھی، اس کا بھی نام زمین پر رکھ کر پاؤں رکھنا مقبول ہے۔ کیوں؟ اگرچہ ابو جہل نام کافر کا ہے، لیکن الف سے اللہ بھی تو آتا ہے، با سے بسم اللہ بھی تو آتا ہے، تو اس کا بھی تو ادب کرے۔ اور پھر اگرچہ یہ حروف تہجی جس پر اللہ نے اس کو نازل کیا حضرت داؤد پر، جو لباس پہننے والا ہے ظاہری بات ہے وہ باتھ روم میں بھی تو پہن کر گیا ہوگا، اب اندازہ کر سکتے ہیں، تو کیا اس کی بے ادبی تھی؟ اور پھر بات رکتی نہیں۔ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا، ان کی مذہبی جمہوریت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرتے تو کل کوئی قرآن کی آیت بھی پہن کر آ جاتا تو پھر کسی میں ضرورت ہوتی روکنے کی۔ آج ان مولویوں کو لبیک کا نعرہ برا لگا کہ لبیک کا نعرہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات میں تکلیف ہوئی کہ لڑکی کو انہوں نے روکا کہ اس طرح کے لباس نہ پہنے، جب تمہاری عقل کہاں مر گئی تھی؟ آج نماز کو عورتیں میرا جسم میری مرضی کی بولنے میں کیوں رہی تھی؟ جب لڑکی جب تمہاری عقل کہاں مر گئی تھی؟ وہ کہتی تھی ہم نکاح سے بیزار ہے، حالانکہ قرآن کی آیت کا انکار تھا نکاح کرنا، سنت رسول کا انکار تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس نے مجھ سے منہ موڑ دیا۔ اس وقت تمہاری چیخیں نہیں نکلی، اس وقت کسی نے نہیں کہا یہ میرے اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس وقت تم سارے بھوکے شیطان بن کے بیٹھے تھے۔ آج اگر کسی نے لبیک کا نعرہ لگا کر اس کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی تو تم میدان میں آ گئے اس کے حق میں۔ یہ دونوں میں کیوں منافقت کیوں؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا آپ یہ بات برداشت کر سکیں گے اس طرح کے جملے آپ کی بہن بیٹیاں لے کر سڑکوں پر کھڑی ہو؟ پھر نعرے کیسے لگے اس کے اندر؟ اس کے اندر انڈیا کے جھنڈے لہرائے گئے، اس کے اندر ٹرانسجنڈر کے جھنڈے لہرائے گئے۔ آپ کے کلیفٹن کے اندر، شہر کراچی کے اندر سب سے بڑے سیاستدان کے گھر پر ٹرانسجنڈر کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ہے کیا ٹرانسجنڈر؟ لڑکا لڑکی سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، اس کا جھنڈا لہرایا گیا۔ تحریک لبیک کے کارکنوں کو سلام پیش کرتے جنہوں نے جھنڈا نہیں آیا اور کھانے میں ٹکڑے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ بات رکتی نہیں ہے۔ اس قوم میں اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے نا اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج تمہیں حلوہ نظر آیا کپڑوں پر، جب چپلوں پر اللہ کے اشتہار بنے ہوئے تھے اس وقت تم کیوں خاموش تھے؟
کیا چپڑے اسی لیے نہیں کیا جس پر اللہ بنا ہوا تھا؟ کیا ایسی شرط پرنٹ نہیں ہوئی جس پر اللہ بنا ہوا تھا؟ اس وقت کون خاموشی بولا؟ تو آج اس بات کو سوچنا پڑے گا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ٹھیک کیا میرے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اس کو روکا. اگر یہ روکتے نہیں تو کل قرآن کی آیت پڑھ کر نکلتی پھر کسی کی مجال بھی روکنے کی ریزمنٹ کا تب نہیں ہے. تو اس لیے اس قانون کو جمہوریت کا نام نہیں دے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف 100 باتیں کی. ماروی سرمت جس نے یہ پاکستان میں بنیاد رکھی عورت مارچ کی، آپ کو پتا ہے اس کی بھی رپورٹ آئی ہے، اس کو ایڈس کی بیماری تھی. انٹرنیشنل ادارے سے مصدی کا خبر دے رہا ہوں آپ کو، وکی لیکس کی خبر دے رہا ہوں آپ کو. تو پھر ایسی بیماری تو ضرورت نہیں نا جب اس طرح کے معاملات عام ہو گئے. پھر یہ آج طلاق کا رجحان کیوں بڑھ گیا؟ آج شادی کو ہوتے نہیں 2 مہینے ہمارے پاس کیس کھڑا ہے، مولوی صاحب طلاق دینی ہے، میرے کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں دینا. آج کل کی بچیاں اور بچے دونوں کی غلطیاں، چھوٹی بات اس کو برداشت نہیں، چھوٹی بات اس کو برداشت نہیں. ایک باپ کا زندگی بھر اس دن کے لیے پیسے جمع کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے سب طلاق کا کاغذ اس باپ کے لیے سب سے بڑا بھاری کاغذ ہے. اس وقت تو کوئی نہیں بولا. آج طلاق کا ریشو کیوں بڑھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے دین چینلوں سے سیکھنا شروع کر دیا. آج یہ ڈراموں کے دیکھ دیکھ کر ہمارا حال برا ہو گیا، اور ہماری قوم بھی اتنی بے حرص ہو گئی ہے. اگر ٹی وی نہ لیتے، کوئی ایکٹر مر جائے، کسی کی کہانی پر اس کو رونا آ جائے، لیکن جو سچا بندہ جو مصیبت زدہ ہو اس پر لوگ ہنسے ہوتے ہیں. یہ ہماری بے حرصی کا عالم ہو گیا ہے. اس لیے خدا اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کیا چیز ہیں. تو یہ جو مولوی سرکاری ہے، یہ ہمیشہ سرکار کی بات کریں گے.